السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حرف سے لفظ اور لفظ سے کائنات علم و عرفان نمود پذیر ہوئی اور ہر معاشرے نے اپنا لہجہ، اپنی زبان پیدا کی۔ ہر عہد میں لفظ و معنی کے جہان میں ارتقا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اظہار کے اس وسیلے میں تنوع در تنوع کے نتیجے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں زبانوں نے جنم لیا۔ ہر زبان کا اپنا اسلوب، اپنی لفظیات، اپنا لب و لہجہ، اپنا ایک جداگانہ آہنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زبان کی ساخت کے قواعد میں ہمیں بڑا فرق ملتا ہے۔ دنیا کی بڑی زبانوں میں ایک فارسی بھی ہے۔ اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ ساخت اور الفاظ کے تشکیل پانے میں یہ عربی سے بعض اوقات اثر لیتی ہے، لیکن اصلاً یہ خود مختار ہے۔ اوستا یا پہلوی کو آپ دیکھیں تو اس سے یہ ترتیب آتی ہے۔ اس کے چند اصول ہیں، اس کے علاوہ اس کی جمالیاتی قدر بھی ہے۔ سب سے پہلے ہے ترکیب۔ ترکیب یعنی کمپوزیشن۔ یہ دو یا اس سے زائد الفاظ کا وہ آمیختہ یعنی بلینڈ ہے جو نئی معنوی تشکیل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ عربی کی معروف لغت معجم الوسیط میں ان الفاظ میں یعنی ترکیب کا لغوی معنی لکھا ہے: بعض الفاظ کو دیگر الفاظ پر رکھنا یعنی ان سے ملانا، دوسرے لفظ سے ملانا جو بعد از ترکیب دیکھنے میں ایک ہی چیز نظر آئے۔ اصطلاح میں ترکیب سے مراد دو یا دو سے زائد الفاظ کا وہ جوڑا جو کسی اصول کے تحت اس طرح یکجا کر دیا جائے کہ ایک معنوی اکائی کی تشکیل ہو۔ مثلاً خلش اکیلا لفظ ہے اور عمومی معنی رکھتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اصول اضافت کے تحت دوسرا لفظ آزار جوڑا جائے تو یہ ترکیب خلش آزار بنی، جو کہ معنوی طور پر محدود ہو کر مخصوص معنوی اکائی بن گئی۔ میر تقی میر کا شعر ہے کہ تمہارے ترکش مژگاں کی کیا کروں تعریف، جو تیر اس سے چلا سو جگر کے پار ہوا۔ اس شعر میں ترکش اکیلا معنی دے رہا ہے، لیکن جب اس کی اضافت یعنی مژگاں کی طرف کی گئی تو اب ترکش سے اس کا اصلی معنی و مراد چھن گیا۔ یعقوب آسی نے اس حوالے سے لکھا کہ ایک زبان کے الفاظ کا دوسری زبان میں رائج ہو جانے کا جو عمل ہے، یہ ہم نے ایک حد تک دیکھ لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا، لفظ کی ترویج کا یہ عمل عوامی زبان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ اسی حصے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ جیسے آیا، اس میں کچھ جمع تفریق ہوا اور وہ رواج پا گیا۔ لفظ کی چھان پھٹک اور اس کو ایک عمدہ معیار تک لانے کا کام یہ اشرافی زبان کے امینوں کا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اعلانیہ اور کچھ غیر اعلانیہ طریقے تشکیل پا جاتے ہیں جن کے مطابق مختلف کلمات کی ترکیب سازی ہوتی ہے۔ ایک موجود زبان ہوتی ہے، اس کے کلمات ہوتے ہیں مقامی، اور پھر درآمدہ کلمات اور زبان کے تہذیبی مزاج کے تال میل سے نئے الفاظ بنتے ہیں، نئے الفاظ جنم پاتے ہیں، یا پہلے سے موجود الفاظ کو نئے معنی ملتے ہیں۔ تو اس طرح زبان میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ زبان لفظوں کے ٹکڑوں سے وجود میں آئی۔ یہ ٹکڑے کتنے عام ہوتے ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم مقدمہ ابن خلدون کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان صنعت کی طرح ایک ملکہ ہے، اور یہ ملکہ جس قدر کامل یا جس قدر ناقص ہوتا ہے، اسی قدر جو معنی اور مطالب کی ادائی میں اچھائی اور برائی سے فرق آ جاتا ہے۔ پھر نفس مفردات لغوی سے یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تراکیب کلام کی شناخت یعنی دخول لابد ہے۔ جب متکلم کو یہ مہارت حاصل ہو جائے کہ معنی مقصودہ کو متقاضۂ حال کے مطابق الگ الفاظ کی ترکیب سے ادا کرے تو وہ بلاغت کی اعلیٰ مرتبت پر پہنچ جاتا ہے اور سامع کو اپنا مقصد بحسن و خوبی سمجھا سکتا ہے۔ ترکیب کی دو اقسام ہیں: مرکب اضافی یعنی اضافت۔ اضافت یہ ہے کہ دو مختلف اسماء کے ملنے سے معنی میں ایک ناتمام لگاؤ پیدا ہو، دونوں ترکیب پاتے ہیں مگر آپس میں غیریت ذاتی باقی رہتی ہے۔ مثلا سلسلہ روز و شب، تریاق غم،
وصال صنم وغیرہ، اس طرح کی تراکیب۔ اضافت کی اور بھی اقسام ہیں، مثلاً اضافت تملیکی ہے، اضافت ظرفی ہے، اضافت تخصیصی ہے، اضافت توضیحی ہے، اضافت بیانی ہے، اضافت تشبیہی اور اضافت استعارہ۔ اضافت ہے کیا؟ دو چیزوں کا باہمی تعلق، لگاؤ یا نسبت، یہ اضافت ہے۔ نحو میں وہ تمام تعلق جو دو اسموں کے باہم ملائے جانے سے ان کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، یہ تعلق کا، کی کے اور ان کے مترادفات یا اس میں اول کے حرف آخر کے کسرے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ دو اسموں کے درمیان ناتمام لگاؤ کی علامت فارسی تراکیب جو ہوتی ہیں ان میں کلمہ اول کے آخری حرف کا کسرہ، اور اگر آخری حرف ہائے مختفی ہو تو اس پر حمزہ، جیسے ادارہ ترقی اردو، تو ادارہ کے اے میں یعنی ہائے مختفی پر حمزہ لگایا جائے گا۔ اگر آخری حرف الف یا واو ہو تو یا مجہول، جیسے بابا قام یا بوئے خوش۔ تو اردو ترکیب میں کا، کی، کے وغیرہ میں سے کوئی کلمہ آتا ہے جس سے یہ اضافت وجود پاتی ہے۔ منطق میں ان دو چیزوں کی باہمی نسبت جن میں ہر ایک کا سمجھنا دوسرے پر منحصر ہو، جیسے باپ اور بیٹا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اضافت کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اضافت تملیکی، یعنی وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان مالک اور مملوک کا تعلق ہو۔ کبھی مالک کی اضافت مملوک کی طرف اور کبھی مملوک کی اضافت مالک کی طرف ہوتی ہے، جیسے علی کی ٹوپی یا پاکستان کا وزیر اعظم، اس میں کا اور کی یہ اضافتیں ہیں، اور جبکہ مضاف اور مضاف علیہ آپ نے دیکھے۔ اسی طرح اضافت ظرفی ہے، وہ اضافت جس میں مضاف مظروف اور مضاف علیہ ظرف ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ظرف مکان ہوتا ہے اور دوسرا ظرف زمان، یعنی وقت کے حساب سے، جیسے باغ کا پھول، صبح کی ہوا۔ اس کے علاوہ اضافت تخصیصی ہوتی ہے، وہ اضافت جس میں مضاف اپنے مضاف علیہ کے سبب خصوصیت حاصل کرے لیکن وہ تملیکی یا ظرفی نہ ہو، جیسے علی کا ہاتھ، سعید کا پاؤں۔ ایک اضافت اضافت توضیحی ہوتی ہے، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرتا ہے، اس میں مضاف عام ہوتا ہے اور مضاف الیہ خاص ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن، کراچی کا شہر۔ شہر اور دن یہاں پہ عام ہیں جبکہ جمعہ اور کراچی خاص۔ اضافت بیانی وہ اضافت ہے جس میں مضاف اس چیز سے بنا ہو جو مضاف علیہ ہو، جیسے بانات کی ٹوپی، سونے کی انگوٹھی، یعنی وہ انگوٹھی جو سونے سے بنی ہے۔ اسی طرح اضافت تشبیہی وہ اضافت جس میں مضاف علیہ کو مضاف کی مانند کر سکیں، جیسے نگاہ کا تیر، زلف کی زنجیر، یعنی ان میں کوئی تعلق، کوئی نسبت پائی جائے۔ اضافت استعارہ وہ اضافت ہے جس میں کسی لفظ کے مفہوم کو کسی نسبت کی بنا پر کچھ اور فرض کر لیا جاتا ہے، جیسے عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن دینا۔ اضافت بادنہ تعلق یا ملابست، یعنی جب تھوڑے سے تعلق کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کریں، جیسے ہمارا شہر، ان کا معاملہ وغیرہ۔ اب مرکب توصیفی کیا ہے؟ وہ اسم جو اسم کسی دوسرے اسم کی خوبی یا برائی ظاہر کرے اس کو صفت کہا جاتا ہے، اور وہ اسم جس کی خرابی ظاہر ہو اسے موصوف کہتے ہیں، اور صفت و موصوف مل کر مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ مثلا اردو میں نیک انسان اور فارسی میں بندہ صالح، بندہ مضاف ہے اور صالح مضاف علیہ ہے۔ اب فارسی ترکیب سازی کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ اردو زبان 60% سے زائد فارسی سے ماخوذ ہے، لہٰذا اس زبان کے لہجے، لفظیات، اس کی تہذیبی علائم اور معنوی پس منظر سے اردو کا براہ راست استفادہ کرنا لازمی امر ہے۔ یعقوب آسی نے اپنی کتاب زبان یار من میں لکھا ہے کہ ہماری گرامر اور گردان کی بنیاد فارسی پر ہے اور ترکیب سازی کے سارے طریقے فارسی ہیں۔ فارسی میں ترکیب سازی کے اصول متعین ہیں،
اکثر علماء بلاغت نے لکھا ہے کہ ترکیب عطفی ہو، توصیفی ہو یا اضافتی ہو، ہر لحاظ سے یہ قانون ہے کہ فارسی اور عربی کے اصل الفاظ جو ہیں وہی باہم ترکیب میں آ سکیں گے۔ خالص اردو، ہندی یا سنسکرت کا لفظ کسی بھی عربی یا فارسی لفظ کے ساتھ مل کر ترکیب نہیں بنا سکتا۔ فارسی تراکیب سازی کا ایک ہی کلیہ ہے، یعنی کسرہ کے ذریعے دو الفاظ کو باہم اضافتی یا صفتی ترکیب میں باندھا جائے، مثلا جان من، تیغ جفا وغیرہ، اس طرح کی تراکیب۔ ہندی اور فارسی الفاظ کا مرکب درست نہیں ہے، اساتذہ اسے قبیح جانتے ہیں، مثلا دن بدن یا موسم برسات، اس طرح کی تراکیب۔ اس کے علاوہ صاحب مہذب اللغات یعنی مرزا مہذب لکھنوی نے لکھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ کبھی اردو کے اضافت و عطف اور فارسی و عربی کے اضافت و عطف اردو کی طرف درست نہیں ہے، جبکہ جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی لفظ علم یعنی نام ہو تو اس علم کے عطف و اضافت فارسی یا عربی کے ساتھ درست ہوں گے، جیسے شہر لکھنؤ، ملک اودھ، زمین رام دین۔ ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر اہل ہند کسی فارسی یا عربی لفظ کی حرکت بدل کے بولیں یا کسی عربی وزن پر لفظ وضع کر کے معنی خاص میں استعمال کریں تو اس پر قطعاً اردو کا حکم جاری کیا جائے گا۔ اس پر اجماع شعراء مستند ہے۔ ترکیب کی جمالیاتی شان یہ ہے کہ نزول تراکیب جہاں شاعر کی شعری خلاقی کا پتہ دیتی ہیں، وہیں اس کے مخصوص اسرار آمیز اور تحیر خیز لسانی مزاج کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ ترکیب چاہے توصیفی ہو یا اضافتی، کلام میں اختصار پیدا ہوتا ہے، جامعیت پیدا ہوتی ہے، قطعیت پیدا ہوتی ہے اور اکثر دفعہ حسن ملیح کا سبب ہوتی ہے۔ اسے سرے سے ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بے تحاشا تراکیب سے کلام کو بوجھل کرنا قرین عقل مندی ہے۔ اس حوالے سے شمس الرحمن فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربی اور فارسی کے عام الفاظ کو مرکب کرنے سے کمال کی سطح معمولی بول چال کے مقابلے میں تھوڑی بہت بلند تو ہو جاتی ہے، لیکن اسے سچی فارسیت نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی اس طرح کی تراکیب کو کلام کا کوئی خاص حسن کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے پرانے نقادوں خاص کر نیاز فتح پوری نے فارسی تراکیب کی خوبصورتی کا اکثر ذکر کیا ہے، لیکن فاروقی صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کب ترکیب کلام میں خوبی ہے اور کب بس جواز کی حد تک ہے۔ تو کوئی بھی ترکیب اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب اس کے ذریعے کوئی نادر استعارہ پیدا ہو رہا ہو، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے معنی میں اضافہ ہو۔ اکثر یہ دونوں صورتیں یعنی استعارہ اور اضافہ معنی یہ ساتھ ساتھ واقع ہوتی ہیں، لیکن اس میں تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ ترکیب کے ذریعے پیکر یا استعارہ و پیکر وجود میں آ جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ترکیب کسی استعاراتی نظام کو تشکیل دے، چاہے خود اس میں کوئی قابل ذکر استعارہ نہ ہو۔ تراکیب کی افادیت اور ضرورت کو واضح کرتے ہوئے عابد علی عابد نے لکھا کہ تراکیب کا جو اظہار ہے یہ مطالب میں معاون ہونا مسلم ہے کہ دو کلمات وابستہ ہو کر ایک نئی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کیمیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء کی آمیزش سے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ مفردات کے امتزاج سے تراکیب کے دونوں اجزاء ایک قسم کی نئی جوہری قوت حاصل کر لیتے ہیں، چنانچہ جس مفہوم کو مفردات کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا وہ مرکبات کے ذریعے بوجہ احسن قاری کے ذہن تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تراکیب کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے ایک نیا خاندان ابھرتا ہے جو نئی تصاویر اور خاص سلسلہ معانی کی تشکیل اور لطف کا باعث ہوتا ہے۔ مرکبات یعنی تراکیب آمیز کلمات کے برجستہ استعمال سے ندرت کلام ہی آشکار نہیں ہوتی، بلکہ شاعرانہ افکار کی قدرت متشکل ہو کر معاصر مفکرین کے لیے چیلنج اور قارئین کی غذائے فکر بھی بن جاتی ہے۔ مرکب اضافی بالخصوص فارسی تراکیب میں فکر و خیال کے مقصدی جز کو مؤثر قطعیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ صوتی اکائی بن کر
روانی کلام میں خارج نہیں ہوتا. مرکب کی اضافت، ادا، صورت، اس کے علاوہ تسکین نفس فراہم کرتی ہے. ان تمام حوالہ جات سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ تراکیب سازی محض بری چیز نہیں ہے، جیسا کہ بعض جدت پسندوں کو ان سے خار ہے. ترکیب کلام کا حسن ہے، اور مناسب جگہ پر برتنے سے معنوی زیادتی بھی قائم ہو جاتی ہے. تراکیب سازی کے اصول ہیں، اور ان کی پاسداری ایک اچھے ادیب کی ذمہ داری ہے. اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس معنوی آیت کو کس ترکیب میں اور کن الفاظ میں بیان کرنا اولا ہے. یہی چیز عام لکھاری اور اچھے ادیب میں حد امتیاز کھینچتی ہے. جیسے ولی دکنی کی تراکیب ہیں چمنزار حیا، خمیازہ آغوش، کلاہ آبرو، فانوس دل وغیرہ. اسی طرح سودا کی تراکیب ہیں تریاق وصل، تف آہ، صف آرام دل، مصرع آب، موج خط پیشانی، ہم آغوش عکس، ناقوس صنم خانہ دل. خواجہ میر درد کی تراکیب ہیں دیدائے عیب پوش، نفس عیسوی، آئینہ عدم، غبار دامن. اسی طرح میر تقی میر کی تراکیب ہیں آبو کعبہ، برگران عشق، چراغ وقف دل وغیرہ.